بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اپنے محبوب انسان کے ساتھ رہنا آپ کی زندگی بڑھا دیتا ہے اور آپ کے ڈپریشن میں کمی لاتا ہے۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو سونے اٹھنے کا معمول فرندوں جیسا بنا لے۔ روزانہ یوگا یا واک کرنے سے آپ شوگر اور دل کی مہلک بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نظر بد ایک انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنیا میں داخل کر دیتی ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے فنا مانگی اور امت کو فنا مانگنے کی تلقین فرمائی ہے، ان میں من کل عین لامہ بھی مذکور ہے، یعنی میں فنا مانگتا ہوں نظر بد سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سہل بن حنیف کا واقعہ معروف ہے کہ انہوں نے ایک موقع پر غسل کرنے کے لیے کپڑے اتارے تو ان کے سفید رنگ تندرست بدن پر عامر بن ربیعہ کی نظر پڑ گئی اور ان کی زبان سے نکلا کہ میں نے تو آج تک اتنا حسین بدن کسی کا نہیں دیکھا۔ یہ کہنا تھا کہ فوراً سہل بن حنیف کو سخت بخار چڑھ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج تجویز کیا کہ عامر بن ربیعہ کو حکم دیا کہ وہ وضو کرے اور وضو کا پانی کسی برتن میں جمع کرے۔ یہ پانی سہل بن حنیف کے بدن پر ڈالا جائے۔ ایسا ہی کیا گیا تو فوراً بخار اتر گیا اور وہ بالکل تندرست ہو کر جس مہم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے اس پر روانہ ہو گئے۔ اس واقعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ کو یہ تنبیہ بھی فرمائی، غلام یقتل احدکم اخاہ الا برکت ان العین حق۔ کوئی شخص اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے؟ تم نے ایسا کیوں نہ کیا کہ جب ان کا بدن تمہیں خوب نظر آیا تو برکت کی دعا کر لیتے؟ نظر کا اثر ہو جانا حق ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کسی شخص کو کسی دوسرے کی جان و مال میں کوئی اچھی بات تعجب انگیز نظر آئے تو اس کو چاہیے کہ اس کے واسطے یہ دعا کرے کہ اے اللہ اس میں برکت عطا فرماوے۔ بعض روایات میں ہے کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہے۔ اس سے نظر بد کا اثر جاتا رہتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی نظر بد کی کسی کو لگ جائے تو نظر لگانے والے ہاتھ پاؤں اور چہرہ کا غسالہ اس کے بدن پر ڈالنا نظر بد کے اثر کو زائل کر دیتا ہے۔ ناظرین، گرم دودھ میں انڈے کی زردی ملا کر پی لو، چہرے کی ساری جھریاں غائب ہو جائے گی۔ جو الائچی والا دودھ پیتا ہے اس کی موت کبھی لاعلاج بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ سر کے سفید بالوں کو اکڑنے سے آپ کے سر میں اور زیادہ سفید بال آئے گی۔ کچے چاولوں کے استعمال سے گردوں میں پھتری ہو جاتی ہے۔ ہچکی کو روکنے کے لیے ایک لونگ پانی کے ساتھ کھائے۔ ڈپریشن کی وجہ سے ایک انسان معمول سے 3 سے 4 گنا زیادہ خواب دیکھ سکتا ہے۔ دودھ میں خشخاش ڈال کر پیو، جسم کا ہر قسم کا درد فوری دور ہوگا۔ نہار منہ چائے کے استعمال سے گردے خراب ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ سر کا درد ہو تو خالی پیٹ پانی پی کر اوپر سے سیب کھا جائے۔ کپڑوں سے فان کا داغ نکالنے کے لیے کپڑوں کو دودھ میں ڈبو کر دھوئے۔ معدے کے مریض افراد ہمیشہ مٹھائی، کھٹی چیزیں اور گوشت سے پرہیز کریں۔ گڑ والی چائے پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ناظرین، سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، جب میرے رب نے مجھے معراج کرائی تو میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے۔ وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے کہا، جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی ان کی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی عزتوں کے متعلق عیب جوئی کرتے تھے۔ ناظرین، چینی ڈال کر میٹھا کیا ہوا دودھ پینے سے بلغم پیدا ہوتی ہے۔ جوڑوں میں درد ہو تو ملیٹی کھا لیا کریں۔ کالی مرچ بدن کے جراثیم کا خاتمہ کرتی ہے۔ جو بچہ دن کے بجائے رات کے وقت پیدا ہوتا ہے وہ ذہین ہوتا ہے۔
سینے پر زیتون کا تیل لگا کر سونے سے آپ کو برے خواب نہیں آئے گے۔ زیادہ گرم پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے کی جلد جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ اگر چہرے کی جلد لٹک جائے تو دہی میں انار کا رس ملا کر چہرے پر لیپ کرے۔ شہد میں گڑ شامل کر کے کھاؤ، کھانسی دور چلی جائے گی۔ سالن میں لیمو اور سرکہ ڈال کر کھائیں، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ سالن میں 2 چٹکی سونف شامل کر دینے سے کھانا خوشبودار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، گلاب کے پھول چہرے پر ملنے سے داغ دبے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ بچے کے پیدا ہونے کے بعد عورت کا پیٹ لٹک جائے تو بند گوبھی کا استعمال شروع کر دے۔ رات کو بادام کے 4 دانے شہد میں بھگو کر کھانے سے عقل بڑھتی ہے۔ کسی بچے کے پیٹ میں درد ہو تو ایسے بچے کو سونف کا استعمال کروائے۔ زیادہ نہا لینے سے بندے کو کبھی فالج نہیں ہوگا۔ ناظرین، مالٹے کا چھلکا چبا لینے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ جو لوگ رات کے وقت چائے پینی کے عادی ہیں ان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ کلونجی کے 4 یا 5 دانے زبان پر رکھ کر انہیں چوس لے اور کچھ دیر بعد پانی کے ساتھ نگل لیں۔ 1 ہفتے میں وزن تیزی سے کم ہو جائے گا اور شوگر میں بھی کمی آئے گی۔ نیم گرم پانی استعمال کرے، کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ سیدنا سہل بن معاذ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غصے پر قابو پاتا ہے جبکہ وہ اس غصے کو نکال سکتا ہے تو اللہ روز قیامت اسے ساری مخلوق کے سامنے لائے گا اور اسے اپنی پسند کی حور اختیار کرنے کا اختیار دے گا۔ ناظرین، پانی زیادہ پینے سے دل کی بیماریوں کا خدشہ ہوتا ہے۔ دن میں تقریباً 3 لیٹر پانی استعمال کرنے سے کچھ ہی دن میں پھٹوں کا کچاؤ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ گرمی کا موسم ہو یا سردی کا، دوپہر کو تھوڑی دیر سویا کرے، اس سے عقل بڑھتی ہے۔ کم مرچ مسالے کھانے والے کا پیٹ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ سونے سے پہلے کھانا مت کھائے، اس سے بھوکا سو جانا ہی بہتر ہے۔ گندم کے دانے شہد کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو بچے بچپن میں کمزور ہو ان کو روزانہ کی بنیاد پر کیلے کھلایا کرے۔ نیم گرم پانی پینے والے لوگ ہمیشہ جوان نظر آتے ہیں۔ جن عورتوں میں خون کی کمی ہو جائے وہ سرسوں کا تیل سے نہانے سے پہلے جسم کی مالش کرے۔ نیم کے درخت کے نیچے سونے سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، جیسے کہ خارش، کجلی اور چنبل وغیرہ۔ زیتون کے تیل کا 1 قطرہ ناپ میں ڈال لیا جائے تو دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہتی ہے۔ اگر سانس لینے میں تکلیف ہو یا دمہ کا مرض ہو تو ہری مرچ کا آرام آ جاتا ہے۔ زیادہ خراٹے آتے ہو تو سوتے وقت ناپ میں 3 قطرے سرسوں کے آئل کے ڈال دے، خراٹے نہیں آئے گی۔ سپیول کا استعمال بہت سی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، خاص کر موٹاپا جو کہ 100 بیماریوں کی جڑ ہوتی ہے۔ بالوں میں دودھ مسل دینے سے بالوں کے جڑوں اور جلد کو غذائیت اور قوت ملتی ہے۔ جو لوگ قبض سے پریشان ہیں وہ بڑا گوشت بالکل مت کھائیں۔ چہرے پر بند گوبھی کا چھلکا رکھ کر سو جائے، صبح کو چہرے کی جھریاں کم ہو جائے گی۔ کم چینی والے چائے پینے سے وزن میں کافی حد تک کمی آنے لگتی ہے۔ جن افراد کا پیٹ صاف نہ رہتا ہو وہ سالن میں سوکھا ادرک استعمال کیا کرے۔ ناظرین، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور بآواز بلند فرمایا، اے لوگو جو اپنی زبان سے اسلام لائے ہو جبکہ ایمان ان کے دلوں تک نہیں پہنچا، تم مسلمانوں کو تکلیف مت پہنچاؤ اور نہ انہیں غار دلاؤ اور نہ ہی ان کے عیوب تلاش کرو، کیونکہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیوب تلاش کرتا ہے تو اللہ اس کے عیوب کا پیچھا کرتا ہے، اور جس کے عیوب کا اللہ پیچھا کرتا ہے تو وہ اسے رسوا کر دیتا ہے، خواہ وہ اپنے گھر کے وسط میں ہو۔ ناظرین، پیٹ میں درد ہو تو پانی میں سپیول کا چھلکا شامل کر کے پی لیا کرے، پیٹ کا درد جاتا رہے گا۔ سیب کھانے سے خون حرکت میں آ جاتا ہے اور خون تازہ ہونے لگتا ہے۔
لیموں کے چھلکے اگر سبزی یا ابالنے والے پانی میں ڈال دیے جائیں تو سبزیوں کی اصل رنگت برقرار رہے گی۔ دوپہر کے وقت پیاز کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے اور شام کے وقت پیاز کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ مہاجر فقراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، مالدار دائی میں نعمتیں اور بلند درجات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیسے؟ انہوں نے عرض کیا، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے وہ نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں ویسے وہ روزے رکھتے ہیں، لیکن وہ صدقہ کرتے ہیں اور ہم صدقہ نہیں کرتے۔ وہ غلام آزاد کرتے ہیں، ہم غلام آزاد نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ سکھاؤں جس کے ذریعے تم اپنے سے سبقت لے جانے والے کو پالو گے اور اپنے بعد والوں سے سبقت پا جاؤ گے، اور تم سے صرف وہی مالدار شخص بہتر ہوگا جو تمہارے جیسا عمل کرے گا۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیوں نہیں، ضرور بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھ لیا کرو۔ ابو صالح بیان کرتے ہیں، مہاجر فقراء دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، ہمارے مالدار بھائیوں کو ہمارے عمل کا پتہ چل گیا ہے اور انہوں نے بھی وہی عمل شروع کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ناظرین، چہرے کا رنگ صاف اور خوبصورت کرنا ہے تو آلو بہارا کھا لیا کرے، آپ کو گلوکوز کی کمی نہیں ہوگی اور پورا دن اچھا گزرے گا۔ دودھ کے ساتھ ایک کھجور کھانے سے 50 سال والی عورت 70 سال جیسی نظر آئے گی۔ نظام ٹھیک رکھنے کے لیے سونے سے قبل اسپیول کا چھلکا استعمال کیا کرے، گرم پانی پی لیا کر، اس سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ جن کو دل کا مرض ہو ان کو الائچی کا استعمال کروائے، پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے، دانت میں کیڑا نہیں لگتا۔ نمکین چیزوں کا باکثرت استعمال کرنا بینائی کے لیے مضر ثابت ہوتا ہے۔ ناریل اور چکندر کھا لینے سے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، قبض کی شکایت زیادہ تر ٹھنڈے پانی کے استعمال سے ہوتی ہے۔ نہانے کے بعد سبز چائے پینے سے بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ گردوں کی پتھری سے جان چھڑانی ہے تو روزانہ کیلے کا جوس پی لیا کرو۔ انڈے کی زردی میں باریک پسی ہوئی چینی ملا کر لگائے، 3 دن میں جھرریاں ختم ہو جائے گی۔ کیلا ماہواری کے درد کو دور کرتا ہے اور دماغ کو تیز بناتا ہے۔ سفید چنے شوگر کو کم کرنے میں مفید ہے۔ دودھ میں شہد شامل کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ ہری مرچ کھانے سے پٹھوں کے درد اور تمام دردوں میں مفید ہے۔ ناظرین، دہی کھانے سے جلد تر و تازہ اور چمکدار رہتی ہے۔ ہلدی کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے۔ جن کو بھوک نہ لگتی ہو وہ نہار منہ کیلا کھایا کرے، بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ جوڑوں یا گھٹنوں کا درد ہو تو ایلوویرا کھاؤ، بہت فائدہ ہوگا۔ انڈے کی زردی 1 چائے کا چمچ اور 1 چمچ ناریل یا زیتون کا تیل مکس کر لے اور چہرے پر لگائے۔ 15 منٹ کے بعد اچھے صابن سے منہ دھو لے، جلد نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جائے گی۔ سرسوں کا تیل، کدو کا تیل اور خسخاس کا تیل ہم وزن لے کر مکس کریں اور بالوں میں روزانہ مساج کریں۔ بال سردی کے مضر اثرات سے محفوظ رہے گی۔ ناظرین، کوئی بھی پودا لگانے سے قبل مٹی میں تھوڑا سا چونا ملا دینے سے پودا بہت جلدی بڑھ جاتا ہے۔ گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کروانے سے مچھر بہت کم آئے گی۔ بلڈ پریشر کم رہنے لگے تو چکندر کھانے سے ٹھیک ہو جائے گا۔ نظر کو بہتر کرنے کے لیے شکرکندی کھانا بہت مفید ہے۔ اگر آپ کے بال گر رہے ہیں تو زیتون کا تیل سر پر لگانا شروع کر دے، بال گرنا ختم ہو جائے گی۔ نہار منہ شہد کا 1 چمچ کا لینے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جسم کو طاقت ملتی ہے۔
چائے معدے میں گرمی پیدا کرتی ہے اور ہفتے میں 2 بار انار کا لینے سے معدے کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ چنے کی گنڈیری یا جوس لینے سے رکا ہوا پیشاب کھل کر آتا ہے۔ ناظرین، پانی میں تھوڑی سی ہلدی ملا کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ نہانے کے بعد سبز چائے پینے سے بدن کی چربی دور ہو جاتی ہے۔ پودینے اور لیمو کا رس روزانہ پی لینے سے ہاضمہ بہترین ہو جاتا ہے۔ کچے پھل اور کچی روٹی کھا لینے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ جو لوگ گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے۔ چہرے کے دانے نہ چاہتے ہو تو روزانہ 3 کیرے کھایا کریں۔ صبح نہار منہ 2 گلاس پانی پینے سے انسان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔